السلام علیکم۔ ایز کاملی لائف کے ساتھ فیصل ہارون ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایز کاملی لائف کی اس نشست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک موقع فراہم کر سکیں کہ اب ہماری ایپ ایز کامدی میں رجسٹر کرنے کے بعد اس ایونٹ میں شرکت کر کے غامدی صاحب سے براہ راست اپنے سوال پوچھ سکیں۔ آغاز سے پہلے کچھ اہم باتیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا جو نام ایز غامدی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی نام زوم میں بھی ڈسپلے ہو رہا ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو میں آپ کو تلاش نہیں کر پاؤں گا اور آپ کا سوال نہیں لے پاؤں گا، اور موقع آنے پر آپ کے پاس اباؤٹ 30 سیکنڈ ہوں گے اپنا سوال پوچھنے کے لیے، اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی صرف ایک سوال پوچھے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، کانشسنس یعنی شعور یہ کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے؟ یہ آج دن تک تمام انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ اس میں ایک مشہور زمانہ نقطہ نظر یہ پایا جاتا ہے کہ شعور دراصل مادے ہی کی ایک فنڈامنٹل پراپرٹی، پین سائیکزم کا نقطہ نظر۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بظاہر کچھ اشارات ہمیں ایسے ملتے ہیں جس سے شاید یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نقطہ نظر درست ہو۔ مثلاً سورہ احزاب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت انسان کو عطا کی اس سے پہلے اسی کی پیشکش زمین، آسمان اور پہاڑوں کو کی، اور انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے ہم سورہ انبیاء میں دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ آگ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ ان کو نہ جلائے، ان کی راحت کا سامان پیدا کرے، اور وہ اس حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ تو ان اشارات سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ مادہ از خود یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ کسی بات کو یا کسی حکم کو سمجھ سکے اور اس کے اوپر شعوری طور پر کچھ فیصلے کر سکے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ وہی مسئلہ ہے جو اور بعض مابعد طبیعیاتی حقائق کے بارے میں بھی لوگوں کو پیش آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ہم جب کسی شخص کا پیغمبری کے لیے انتخاب کرتے ہیں تو اس کو اپنی مخاطبت کا شرف بخشتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ اس کو قرآن مجید نے اسی فعل سے تعبیر بھی کیا ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، یعنی اللہ جب کسی بندے کا انتخاب کر کے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو کیا طریقے اختیار کرتا ہے۔ سورہ شورى میں اس کو بیان کیا ہے کہ اس کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی پردے کے پیچھے سے، پردہ یا حجاب وہ کوئی بھی چیز بن سکتی ہے، جیسے کہ سیدنا موسیٰ کے لیے درخت حجاب بن گیا، پردہ بن گیا۔ پردے کے پیچھے سے آواز سنتا ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں۔ یہ بتایا ہے کہ یہ طریقہ ہم نے صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اختیار کیا۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل کو یا اس کے باطن کو مخاطب کیا جائے، اس میں لفظ وحی استعمال کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ وحی ایسا بھی ہوتا ہے کہ براہ راست ہم کر دیتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتے کے سپرد کر دیتے ہیں اور وہ کر دیتا ہے۔ تو گویا تینوں صورتوں میں کلام ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو لفظ استعمال کیا وحی، بالکل یہی لفظ استعمال کیا شہد کی مکھی کے معاملے، یعنی اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو وحی کی۔ اب یہاں لفظ وحی تو مشترک ہے، لیکن کیا دونوں کی نوعیت بھی ایک ہے؟ تو یہی معاملہ میرے نزدیک شعور کا بھی ہے۔ یعنی شعور کی ایک سطح وہ ہے جو ہمیں جمادات میں تو نظر نہیں آتی، لیکن اللہ نے بتایا ہے کہ ہے۔ اس سے زیادہ صریح بات وہاں بیان کی ہے جہاں یہ کہا ہے کہ یہ جو شجر حجر ہے اور پتھر ہے اور جمادات ہیں، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ میری تسبیح نہیں کرتے اور میری نماز نہیں ادا کرتے؟ یہ بھی کرتے ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو ان کے لیے اسی طرح یہ کہا کہ ہم نے امر کا نزول کیا ہے، اور وہ ہمارا عمل انہوں نے وصول کیا ہے، جو امر ہم نے کیا ہے وہ وصول کیا ہے انہوں نے۔
تو جس طرح میں نے مثال دے کے بتایا کہ وحی کی ایک وہ صورت ہے کہ جو شہد کی مکھی پر بھی ہوتی ہے، اور ایک وہ صورت ہے کہ جس میں اندر سے کوئی چیز نہیں پیدا ہو رہی یا اندر بدیت نہیں کی گئی، بلکہ باہر سے اللہ تعالیٰ وضاحت سے بتا رہے ہیں کہ میں بات کر رہا ہوں، پردے کے پیچھے سے میری آواز آ رہی ہے۔ دونوں کی نوعیت بالکل الگ الگ ہو جاتی ہے۔ شاید کی مکھی کو جو وحی کی گئی ہے وہ ایسا نہیں کہ ہر وقت دوبارہ کوئی پیغام آتا ہے، بلکہ وہ اس کی فطرت میں ایک پیغام ڈال دیا گیا ہے۔ جیسے کہ اب ہم نے بھی ایسی مشینیں ایجاد کر دی ہیں کہ ان کو ایک پیغام دے دیتے ہیں ہم، وہ پیغام اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ تو وہاں نوعیت یہ ہے معاملے کی۔ تو یہی معاملہ شعور کا بھی ہے۔ قرآن مجید نے دونوں ہی باتیں واضح کر دی ہیں، یہ کہ جمادات میں، نباتات میں، اسی طرح سے حیوانات میں ایک اپنی سطح کا، یعنی جمادات میں جمادات کی سطح پر، نباتات میں نباتات کی سطح پر، اور حیوانات میں حیوانات کی سطح پر ایک وحی، ایک شعور، ایک امر موجود ہے۔ اسی چیز کو ہمارے بعض صوفیہ نے نبوت سے تعبیر کیا ہے، وہ بھی ایک مشترک لفظ استعمال کرتے ہیں اسی مقصد کے لیے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہے، لیکن کیا انسان کے ساتھ بھی یہ وہی ہے؟ یعنی جو شہد کی مکھی کو وہی ہو رہی ہے، کیا پیغمبر کو بھی وہی ہو رہی ہے؟ تو جیسے وہاں پر یہ بتایا ہے کہ نہیں، یہ اس سے مختلف چیز ہے، ایسے ہی انسانوں کے شعور کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ شعور مادے کا نہیں ہے۔ مادے کا شعور اس طرح ظہور پذیر ہوتا ہے جیسے جانوروں میں ہو رہا ہے، جیسے پتھروں میں ہو رہا ہے، وہاں بھی ایک درجے کا شعور ہے۔ وہ شعور صلاۃ اور تسبیح کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا مکالمہ بھی ان سے ہوتا ہے، لیکن اس کی سطح بالکل مختلف ہے، اور اس کے وصول کرنے کے پہلو بھی بالکل مختلف ہیں۔ یہ اس سے برتر ایک جگہ ہے، بالکل ایسے ہی جیسے پیغمبروں کی وحی یہ کسی ملکے کا ظہور نہیں ہے، بلکہ اس کی سطح ہی مختلف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ایک اقدام ہے۔ تو یہی معاملہ فرمایا ہم نے تم انسانوں کے ساتھ کیا ہے۔ جب تمہارا قالب تیار ہو گیا تو وہ قالب کے اندر بھی ایک وحی تھی، اس قالب کے اندر بھی ایک شعور تھا، یعنی وہ کوئی بے شعور مخلوق نہیں تھی، لیکن وہ حیوانی سطح کا شعور تھا۔ پھر ہم نے تمہارے اندر یہ نفس ڈالا، اور اس نفس کے ڈالنے کا عمل مادے کے تعامل سے نہیں ہوا، بلکہ ہمارے نفس کے نتیجے میں ہوا، جیسے وہاں وحی کا فرق کر کے بتایا ہے۔ اور اب یہ جو شعور ہے یہ اس نفس کی پراپرٹی ہے، یہ تمہارے وادی وجود کی نہیں۔ تو یہ قرآن کا پورا جواب۔ بہت شکریہ سر، بات واضح ہوئی۔ ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہم لیتے ہیں حسنین رفیق کا۔ حسنین، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ حسنین رفیق اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہیلو، جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، گامدی صاحب، میں یہ تھوڑی رہنمائی لینا چاہ رہا تھا کہ فلسطین میں اس وقت جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ اس وقت جن حالات سے دو چار ہیں، اور اسرائیل جو وہاں پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، اس میں ایک عام مسلمان جو ہم دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، دین ہمارے اوپر کیا لاگو کرتا ہے ذمہ داری، اور اسی طرح جو سربراہان مملکت ہیں مختلف ممالک کے جو با اختیار ہیں، ان کے اوپر دین کی کیا ذمہ داری آتی ہے؟ ذرا پلیز اس کی وضاحت کر دیں۔ شکریہ جی۔ جنگ جہاں بھی ہو اس میں دو فریق بن جاتے ہیں، ایک وہ ہیں جن کو مقاتلین کہا جاتا ہے، کمبیٹنٹس، لڑ رہے ہیں دونوں جانب سے۔ اس میں تو مجھے کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، یہ سوال ہی اس وقت ہوگا جب کہ ہم جنگ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ مسلمان اس وقت کوئی جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے کمبیٹنٹس کی کوئی مدد نہیں کی جا سکتی، یعنی وہ جو لڑ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، اور اگر ایسا کیا جائے گا تو اس کے بڑے غیر معمولی نتائج نکلیں گے۔ اسی لیے مسلمانوں کی پوری قیادت نے دنیا بھر میں یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس جنگ کے فریق نہیں بنیں گے۔ ترکی موجود ہے، ایران موجود ہے، پاکستان موجود ہے، سعودی عرب موجود ہے، فوجیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن فیصلہ سیاسی قیادت کا یہی ہے کہ ایسا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حماس نے ایک فیصلہ کیا اور انہوں نے حملے کی ابتدا کر دی۔ کمبیٹنٹس کی حیثیت حماس کے لوگوں کو حاصل ہے اور اسرائیل کو۔ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے
تو جنگی قوانین اور اخلاقیات سب سے بڑھ کر پامال ہو جاتی ہے، اور اسرائیل سے آپ کس خیر کی توقع کر سکتے ہیں؟ وہ جو ظلم بھی ان کے لیے ممکن ہے وہ کر گزریں گے، اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اب بھی کر گزریں گے۔ تو جنگ میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس جنگ کا ہدف نان کمبیٹنٹس، غیر مقاتلین بھی بن رہے ہیں، یعنی بچے بن رہے ہیں، عورتیں بن رہی ہیں، وہ بھی بن رہے ہیں۔ تو اس میں دونوں کام ہماری ذمہ داری ہیں، اور خاص طور پر مسلمانوں کی سیاسی قیادت کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہ اس مسئلے کو اٹھایا جائے، یعنی لڑنا ہے لڑیے، لڑ کے مرنا ہے تو مریے، لیکن یہ کہ عام لوگوں کو، نان کمبیٹنٹس کو اس کا کیوں حصہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ بڑا ظلم ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دونوں فریق اس معاملے میں احتیاط کریں۔ حماس نے اگر آگے بڑھ کر نان کمبیٹنٹس کو مانا تو غلط کیا، اور اسرائیل یہی جرم کر رہا ہے، بلکہ نسل کشی پر اتر آیا ہے تو آخری درجے کا ظلم کر رہا ہے۔ اس سے روکنا جس حد تک بھی ممکن ہو، ظاہر ہے کہ وہ آپ آواز اٹھائیں گے، آپ بین الاقوامی اداروں کی مدد طلب کریں گے، آپ دنیا کی بڑی طاقتوں کو کہیں گے، یہ ہو بھی رہا ہے، اور مسلمانوں کی قیادت اس میں لگی بھی ہوئی ہے، زیادہ سرگرمی سے کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو مظلومیت کے اس سارے مرحلے میں آخری درجے میں گویا ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، ان کی آپ جو کچھ کھانے میں، پینے میں، ان کی ضروریات پہنچانے میں مدد کر سکتے ہیں وہ مدد کریں۔ تو میرے نزدیک یہ دو کام ہی ہو سکتے ہیں، یہ ہو بھی رہے ہیں ایک حد تک، جہاں تک ممکن ہوتا ہے۔ جنگ زدہ علاقے میں جانا آسان نہیں ہوتا، تو مسلمانوں کے افراد بھی کر رہے ہیں، ان کی تنظیمیں بھی کر رہے ہیں، اور اسی طرح مسلمانوں کی سیاسی قیادت بھی اپنی اپنی سطح پر جہاں جس کے لیے جتنا ممکن ہے یہ کر رہی ہے۔ اس میں اور زیادہ اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اور اگر کسی ادارے پر، کسی تنظیم پر، حکومت پر آپ کا اعتماد ہے اور آپ اس میں کوئی حصہ بٹا سکتے ہیں تو آپ کو بھی ضرور حصہ بٹانا چاہیے۔ بس یہی ہے جو ہم اس وقت کر سکتے ہیں۔ آخری چیز دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عقل عطا فرمائے، اور وہ اس طرح کی صورتحال سے نکلیں اور معاملات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ سر، آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں توصیف چودھری صاحب کا۔ توصیف اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ This my question is about suggesting a profession for our children. So, is it okay to recommend the most respected and highest paying professions like medicine and engineering? Because if parents don't recommend anything, then children will be kind of left hanging out, and they're influenced by their friends and social media. اور دوسرے کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ it's not true کہ we can become whatever we want with hard work and persistence. So how can we prepare our children for what they will do to earn a living? شکریہ Are there any guidelines in Quran and Sunnah? بہت شکریہ۔ یہ قرآن اور سنت کا موضوع نہیں ہے، یہ ہمارے دنیاوی علوم کا موضوع ہے۔ میرے نزدیک اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اساتذہ کو، تعلیمی اداروں کو، اور اسی طرح والدین کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان کے بچوں کے ذہنی اور فکری معاملات جس طرح ارتقاء پذیر ہوتے ہیں وہ ان کو تدریج سے سمجھنا سیکھیں۔ ان کو اللہ نے کیا صلاحیت دی ہے، کیا رجحان دیا ہے۔ اس میں بعض اوقات بچے، نوجوان بھی، بلکہ بڑی عمر کے لوگ بھی بہت کچھ صحیح و خطا کے مراحل سے، ٹرائل اور ایرر سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ مشکل ہو جاتا ہے یہ طے کرنا۔ بعض اوقات صلاحیتیں بڑی متنوع ہوتی ہیں، ان کی طرف بھی رجحانات ہوتے ہیں، تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ مدد ماہرین نفسیات کریں، یہ مدد اساتذہ کریں، یہ مدد تجربہ کار لوگ کریں گرد و پیش میں، اور اسی طرح والدین کو بھی۔ تو مدد کرنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ کوئی اپنی رائے ان پر ٹھونسنے کی کوشش کرنا، یا ان کی صلاحیتوں اور استاد طبع اور ان کے رجحان اور ان کے ذوق کو نظر انداز کر کے ان سے بات توقعات وابستہ کرنا، ان کی شخصیت کو ختم کر دینے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی انفرادی شخصیت کو سمجھنا چاہیے،
وہ اگر اپنی شخصیت کے لحاظ سے پیشے کا انتخاب کریں گے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس پیشے کا بھی انتخاب کر لیں گے، محنت کریں گے تو کامیاب ہو. بہت کم اس میں ہوتا ہے کہ ناکامی ہو. البتہ جس وقت ہم کچھ چیزیں اس کے نتائج دیکھ کر کے نہیں یہ تو یہ ہونا چاہیے، یہی نتیجہ نکلنا چاہیے اس کا، چیزیں ان پر ٹھونسنا شروع کرتے ہیں، اس کا نتیجہ بہت برا نکلتا ہے. تو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور مدد کا انداز ہونا چاہیے. اپنا تجربہ سامنے رکھیں، ان کو تجزیہ کر کے بتائیں، مختلف پروفیشنز کے بارے میں ان کے علم میں اضافہ کریں، ان کے جاننے والے لوگوں سے ان کے ملانے کا اہتمام کریں، اور ان سے یہ کہیں کہ وہ ربوں میں بہنے کی بجائے مطالعہ کر کے اپنے آپ کو سمجھ کر آزادانہ رائے قائم کریں. صرف یہ اطمینان دلا دیں کہ آخری فیصلہ تمہارا ہے، جو بھی تم کرو گے ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس میں سر ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ آپ کی پرسنالٹی کے لحاظ سے آپ کے لیے کون سا پروفیشن بہتر ہوگا، اس کی بھی مدد لی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، جو بھی ذرائع ہیں وہ میسر کرنے چاہیے، وہ اسکولوں میں میسر ہوں، وہ ہمارے ہاں ادارے بنے اس نوعیت کے، اچھے ادارے بنانے چاہیے جن کے ساتھ بچے وابستہ ہو جائیں اور وہ تدریجی طور پر دیکھتے رہیں کہ مڈل کے بعد کیا چیز ہے، یہ انہوں نے اب او لیول کر لیا یا 10 جماعتیں پاس کر لی ہیں، اب کیا صورتحال ہے، دیکھتے رہنا چاہیے. بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں محمد عاطف سے. عاطف صاحب اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. غامدی صاحب، ہمارے علماء کے پاس ایک بہت پاورفل ٹول ہے فتوے کا، اور اس کے اچھے برے یوزیج موجود ہیں. بعض ٹائم پہ بالکل آڈ قسم کے فتوے بھی آتے ہیں. تو اس کے بارے میں میرے ذہن میں ایک کوسچن ہے کہ ایکچولی فتویٰ اور جو مفتی کا عہدہ ہے اس کی تاریخ کیا ہے. سیکنڈلی، غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کی ویب سائٹ پہ بھی میں نے دیکھا کہ آپ لوگ بھی فتویٰ دیتے ہیں. تو آپ کی طرف سے فتویٰ کون جاری کرتا ہے اور مفتی کے لیے کوالیفیکیشنز کیا رکھی گئی ہیں؟ اور سب سے امپورٹنٹ کوسچن کہ فتوے سے اختلاف اور انحراف کے شرعی نتائج کیا ہیں؟ تھینک یو. شکریہ جی. فتویٰ قانونی رائے ہے، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے آپ کو کوئی قانونی مسئلہ پیش ہوتا ہے تو آپ وکیل سے رجوع کرتے ہیں، وہ آپ کو رائے دے دیتا ہے، یعنی وہ بتا دیتا ہے کہ اس معاملے میں قانون یہ ہے یا تقاضا یہ ہوگا قانون کا، اور اگر آپ عدالت میں جائیں گے تو یہ مسائل ہوں گے، اور اگر قانون کا لحاظ کر کے کوئی فیصلہ آیا تو یہ فیصلہ متوقع ہو سکتا ہے. تو گویا قانون کا جو علم اسے حاصل ہے اس کی بنیاد پر وہ آپ کو صحیح صورتحال سے واقف کرا دیتا ہے. یہی فتویٰ ہے. ہمارے ہاں جب قاضی فیصلے کرتے تھے تو وکیل کی حیثیت مفتیوں ہی کو حاصل ہوتی تھی، یعنی گویا کوئی قانونی رائے آپ نے لینی ہے. جو یہ مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل بنانے کا طریقہ ہے یہ تو بہت کم تھا ہمارے ہاں. لوگ اپنا مقدمہ خود ہی پیش کرتے تھے اور اس کے دلائل بھی دیتے تھے، اور چونکہ ہمارا نظام وہ نہیں تھا جو اس وقت مثلا پاکستان میں ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، وہ انکوزیٹوریل تھا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جج خود تفتیش بھی کرتا ہے، تفتیش کے ذرائع بھی پیدا کر لیتا ہے، اپنی مدد کے لیے بھی لوگوں کو بلا لیتا ہے. یہ طریقہ ہمارے ہاں قضاء کے نظام میں تھا. تو اس میں وکیل کی اس طرح ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ میری طرف سے کوئی آدمی وہاں پیش ہو. لیکن قانونی رائے جن لوگوں سے مانگی جاتی تھی، افراد بھی لیتے تھے، بعض اوقات قاضی حضرات بھی لیتے تھے، وہ اہل علم تھے جو فقہ کے ماہر تھے، قانون کے. ہمارے ہاں فقہ کا لفظ اسی قانون کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جو قانون مسلمانوں میں رائج تھا یا مسلمانوں کے بڑے جیورسٹ نے جو قانون بنایا، اس کے ماہرین عام طور پر مفتی سمجھے جاتے تھے. آپ ایسے ہی جیسے اب آپ وکیل کے منصب سے واقف ہیں، ہمارے ہاں وہ منصب اس طرح کا تھا. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک قانونی رائے آپ کو مل گئی، بس رائے ہے، چاہیں تو آپ اس کو قبول کریں چاہیں تو قبول نہ کریں. اس کی کوئی مذہبی اتھارٹی نہیں ہے، اس کے کوئی قانونی نتائج نہیں ہے، یہ کوئی قضا نہیں ہے، یہ کوئی کسی جج کا فیصلہ نہیں ہے، یا اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے. اللہ کے حکم کو جیسے اس نے سمجھا ہے، اگر اللہ کے حکم سے متعلق کوئی بات ہے تو اپنی رائے دے دی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ہمارے ہاں بھی میں نے تو کبھی اپنے لیے اس منصب کا تصور بھی نہیں کیا، تو میں کبھی فتویٰ دیتا بھی نہیں. لیکن ہمارے ادارے میں یہاں انہوں نے اہتمام کیا، اس کی ایک بڑی وجہ بن گئی، وہ یہ کہ خاص طور پر نکاح طلاق کے معاملات میں
جب تک اس زبان میں بات نہ کی جائے اس وقت تک لوگوں کی مدد کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو اس کا لحاظ کر کے ہمارے حسن صاحب نے یہ اہتمام کر دیا ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں. بہت شکریہ، بات واضح ہوئی. ہم آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں مریم سے. مریم، آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. السلام. میرا سوال والدین سے حسن سلوک کے بارے میں ہے، جس کا قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے. کیا یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ قرآن کے باقی احکام کی طرح عقل کے لحاظ سے یہ حکم ہر والدین پر اپلائی نہیں ہوتا؟ بعض اوقات آپ کے والدین ایسی حرکت کر ڈالتے ہیں جس سے وہ اپنے ماں یا باپ ہونے کے درجے کو کھو دیتے ہیں. شکریہ. شکریہ. ماں یا باپ کا درجہ بڑا غیر معمولی ہے. انہوں نے ہمیں جنم دیا ہے، یہ درجہ ان سے کبھی بھی چھینا نہیں جا سکتا، یہ رہے گا. وہ غلط رویہ اختیار کریں گے تو جتنے دائرے میں انہوں نے غلط رویہ اختیار کیا ہے اس میں آپ کو حق ہے کہ آپ نہ ان کی سنیں نہ ان کی مانیں. یعنی اگر انہوں نے غلط طریقہ اختیار کر لیا ہے تو ان کو بلکہ نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ اس سے باز آئیں، کیونکہ یہ تو ہر شخص کا حق ہے کہ ہم اس کو نصیحت کریں. بچوں کا حق ہے کہ وہ ہمیں نصیحت کریں اور یہ بتائیں کہ یہاں والد کی حیثیت سے آپ غلطی کر رہے ہیں، یا آپ کے رویے میں غلطی ہے، آپ کے طرز عمل میں غلطی ہے. ماں کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن حسن سلوک کی قرآن نے ہدایت کی ہے. حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کریں، بیمار ہو جائیں گے تو تیمارداری تو کرنی ہے، یا ان کو ہماری کسی مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ ہمیں ہر حال میں بہم پہنچانی ہے. ان کو اف تف نہیں کرنا، ان کو جھڑکنے نہیں لگ جانا، مارنے پیٹنے نہیں لگ جانا. یہ چیزیں ہیں جن کا لحاظ کرنا چاہیے. باقی آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اختلاف کریں، آپ ان کی بات کو ماننے سے، اگر وہ غلط بات کر رہے ہیں تو انکار کر دیں. یہ سارے آپ کے حقوق ہیں. لیکن بدسلوکی، یہ تو میرے نزدیک والدین تو بہت بڑی چیز ہے. آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی قریبی، آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی پڑوسی بھی کرتا ہے تو ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ادفع باللتی ہے احسن. یعنی جس نے برائی کا بھی فیصلہ کر لیا ہے اور ہر لحاظ سے زیادتی کر رہا ہے، اس سے بھی بدلہ لینے سے بہتر ہے کہ تم معاف کر دو اور اچھائی کے ساتھ اس کو جواب دو. تو یہ تو عام لوگوں کے بارے میں اللہ کا قانون ہے اور یہی ہدایت ہم کو کی گئی ہے. بدسلوکی والدین کے ساتھ کبھی نہیں کرنی چاہیے. ان کی غلط بات آپ نہیں مانیں، صاف انکار کر دیں، غلط مطالبات کو بھی ماننے سے انکار کر دیں. بہت شکریہ، بات واضح ہوئی. ہم اگلی سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں محمد ریاض صدیقی سے. ریاض صاحب اپنا سوال پوچھ لیں. محمد ریاض صدیق سوری، آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں عدنان امین سے. عدنان امین، اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم وعلیکم غامدی السلام. صاحب، میری آواز آ رہی؟ جی جی میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ایک سوال کیا گیا تھا والدین کے حقوق کے بارے میں. شاید جس جگہ سے میں دیکھتا ہوں، میرا پروفیشن بھی ایسا ہے، بعض اوقات واقعی والدین سیکھتے ہیں کہ جس کے بعد والدین کے درجے سے گر جاتے ہیں. مثلاً انفارچونیٹلی خود اپنی اولاد کے ساتھ ابیوز، یہاں تک کہ سیکشل ابیوز کے واقعات بھی ہوتے ہیں. ایسی ایکسٹریم سچویشنز میں پھر بھی والدین کو آپ قطع تعلق نہیں کر سکتے ان کے ساتھ؟ شکریہ. شکریہ جی. یہ صورت جو آپ نے بتائی ہے یہ تو ناقابل تصور ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر ان کے کوئی حقوق قائم نہیں رہے. یہ تو آخری حد ہو گئی. میں تو ان کے سوال سے تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی. ٹھیک ہے سر. محمد ریاض صدیق، ایک دفعہ ہم آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. اپنا سوال پوچھ لیجیے آپ. آئی تھنک آپ کا
سسٹم کام نہیں کر رہا، ہم آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں ایمان سے. ایمان اپنا سوال پوچھ لیجیے. ایمان اپنا سوال پوچھ لیجیے آپ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے کہ جو بوائے بینڈز اور گرل گروپس کے گانے ہوتے ہیں جن میں میوزک ویڈیوز ہوتی ہیں اور ڈانس وغیرہ ہوتا ہے، کیا وہ دیکھنا غلط بات ہے؟ اور سوشل میڈیا پہ کس طرح کا کانٹینٹ ہے جو دیکھنا غلط بات ہے؟ اور اگر کسی کو کوئی سیلیبریٹی پسند ہو تو اس کا کانٹینٹ دیکھنا اسپیسیفکلی وہ غلط بات ہوتی ہے؟ بہت شکریہ. میری بہن، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں وہ 5 ہی ہیں بنیادی طور پر. یعنی فواحش کو حرام قرار دیا ہے. فواحش کا مطلب ہوتا ہے جنسی اعضاء کو نمایاں کرنا، جنسی لذت کی چیزوں کی طرف رجوع کرنا یا جنسی اعمال. تو یہ چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں، سوائے ایک دائرے کے جو میاں بیوی کا دائرہ ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی جائز نہیں ہے. حق تلفی کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح سے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی. اس کے نیچے جتنی چیزیں ہیں وہ صدن للذریعہ روکی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹے ذرا گلی میں نہ نکلنا. اب گلی میں نہ نکلنا یہ کوئی قانون یا ضابطے کی چیز نہیں ہے، بلکہ احتیاط کا مشورہ ہے. اس طرح کی احتیاط کی چیزوں میں وہ سب چیزیں بھی آتی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ اگر آدمی ایسی چیزیں دیکھے گا یا ان چیزوں کو بار بار اپنے مشاہدے میں لائے گا جو ان چیزوں کی طرف لے جانے والی ہیں یا ان کی ترغیب دینے والی ہیں، تو اس پر بھی برا اثر ہوگا. اور پھر اندیشہ یہ بھی ہے کہ اصل چیزوں ہی کا ارتکاب کر بیٹھے گا. تو یہ اس درجے کی چیز ہے. اس لیے اس میں میرے خیال میں سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جائز ہے یا ناجائز. اصل یہ ہے کہ جو ناجائز ہے، کیا آپ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں یا دیکھ رہی ہیں وہ ان تک لے جانے کا ذریعہ تو نہیں بن رہی؟ تو یہ سوال آپ اپنے آپ سے پوچھیے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. اگلا سوال ہم لیتے ہیں محمد سلیم سے. سلیم صاحب اپنا سوال پوچھ لیں. محمد سلیم اپنا سوال پوچھ لیجئے. آگے جاتے ہیں. ہارون شاروم اپنا سوال پوچھ لیجئے آپ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، اسلام میں اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھانا شرک ہے، کیونکہ ایز فار ایز آئی نو جب آپ قسم اٹھاتے ہیں تو ایک عہد کرتے ہیں اور اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں. پر سر اگر کوئی قسم عہد یا گواہ ٹھہرانے کے سینس میں نہ اٹھائی جائے تو کیا اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھانا جائز ہوگا؟ فار ایگزامپل آئی لیو ان اٹلی، اور یہاں جب آپ نیشنلٹی لیتے ہیں تو ایک قسم اٹھاتے ہیں، اس قسم کے ایگزیکٹ ورڈ ہیں آئی سویئر ٹو بی فیتھفل ٹو دی اٹالین ریپبلک. پر سر وہ قسم ایک عہد یا گواہ ٹھہرانے کے سینس میں نہیں ہوتی، بلکہ آپ صرف اپنا ورڈ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ فیتھفل رہیں گے. تو کیا ایسے سینس میں اللہ کے سوا کوئی قسم اٹھانا جائز ہوگا سر؟ شکریہ. تھینک یو. آپ نے جس قسم کی مثال دی ہے اس میں تو اللہ ہی کو گواہ ٹھہرایا جائے گا. اس لیے کہ جب میں کوئی وعدہ کرتا ہوں تو وعدے کے موقع پر جو قسم اٹھائی جاتی ہے وہ اللہ کو گواہی بنایا جاتا ہے. اس میں اللہ کو گواہ بنانے کے الفاظ ہوں نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے. چنانچہ اللہ ہی کو گواہ بنا کے جب آپ کسی ملک کے شہری بنتے ہیں تو آپ عہد کرتے ہیں کہ میں قانون کا پابند رہوں گا، میں اس ملک کا وفادار رہوں گا. یہ سب تو ایک شریف النفس آدمی کو قسم اٹھائے بغیر بھی کرنا ہی چاہیے. جب آپ کسی ملک میں رہتے ہیں تو اس کے قانون کی پابندی کرنا، اگر آپ اس کے شہری ہیں تو اس کے ساتھ وفاداری کا تعلق رکھنا. وفاداری کے اس تعلق میں یا قانون کی پابندی میں جو استثناء ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. وہ جب میں اپنے ملک میں ہوتا ہوں تو مثال کے طور پر میں اس کا وفادار ہوں، لیکن کیا مجھے کسی کو ظلم کرنے کا نشانہ بنانے کا کہا جائے گا تو پھر بھی میں مانوں گا. یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. آپ اللہ کو گواہ کر کے اقرار کریں
اور اپنے دل میں یہی سمجھیں. اس میں جب یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ میں حلف اٹھاتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں، یا آئی سویئر، تو یہ اصل میں آپ مقدر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کو گواہ ٹھہرا رہے ہیں. تو یہ اس کی مثال نہیں ہے. البتہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم کے الفاظ بولتے ہیں. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہوتا. اس میں عربی زبان میں بھی مثال کے طور پر لعمرک، یعنی تیری جان کی قسم، یہ بولتے ہیں. تو یہ بس محاورہ ہے زبان کا، اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن جب یہ اس طرح کی قسم کھائی جائے تو وہ صرف اللہ ہی کی کھائی جا سکتی. بہت شکریہ. سلیم صاحب ایک دفعہ پھر آتے ہیں آپ کے پاس. محمد سلیم اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام. وعلیکم السلام. آپ کی آواز غائب ہو گئی. غامدی صاحب، آپ کی صحت کیسی ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جیسی بوڑھوں کی ہوتی ہے. میرا بس سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیز ہم درست مان لیں کہ ہر برائی جو ہے وہ شرک کی وجہ سے پھوٹتی ہے، یا اس کو اسی کی وجہ سے یہ برائی بنیاد بنتی ہے؟ ٹھیک ہے جی. یہ بات تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن شرک کی وجہ سے بہت بڑی بڑی برائیاں یقیناً پیدا ہوتی ہیں. لیکن ہر برائی شرک سے پھوٹتی ہے، یہ ذرا مبالغے کی بات ہوگی اور حدود سے تجاوز بھی ہوگا. ٹھیک ہے سر. اگلا سوال ہم لیتے ہیں معاذ عرفان امجد سے. معاذ صاحب اپنا سوال پوچھ لیں. معاذ عرفان امجد اپنا سوال پوچھ لیجئے. چلیے ہم تھوڑی دیر بعد پھر آتے ہیں آپ کے پاس. اگلا سوال ہم لیتے ہیں شائق شاہ سے. شائق آپ اپنا سوال پوچھ لیں. شائق شاہ اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غامدی صاحب، میرا سوال دراصل ختم نبوت پہ ہی ہے. کچھ روایت میں جو خاتم کی اضافت جب جمعہ کی طرف ہوئی ہے تو کمالات کی ختم مطلب معنی میں آیا ہے. جیسے کہ ایک روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو مطلب اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ خاتم الاولیاء ہے. اور اگر ایسی روایت میں، چونکہ اگر وہ ضعیف ہے بھی لیکن یوزیج تو پروو ہو رہی ہے نا، تو آپ کا اس میں کیا نقطہ نظر ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کوڈ 19 جو ڈاکٹر رشاد خلیفہ نے دیا تھا، اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی کسی درجے میں سہمتی وہ دکھا رہی ہے، تو آپ کو اس چیز پر بھی کیا نقطہ نظر ہے؟ شکریہ. آخری حصے پر پہلے تبصرہ کر دیتا ہوں. مجھے کبھی اس طرح کی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. قرآن مجید کو میں اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح پیغمبر نے دکھایا ہے، اور جس طرح قرآن خود کہتا ہے کہ مجھے دیکھا جائے. وہ بے لسان عربی مبین ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے. وہ اللہ کی کتاب کی حیثیت سے ہمیں دے دیا گیا ہے. علم و عقل کی روشنی میں ہم جانتے ہیں کہ وہ بغیر کسی ادنیٰ تغیر کے مسلمانوں کے اجتماع سے اور مسلمانوں کی تواتر سے منتقل ہو گیا. تو اس وجہ سے میں اس طرح کی چیزوں کو قابل التفات نہیں سمجھتا. تاہم جو لوگ ایسی بعض چیزیں دریافت کرتے رہتے ہیں، وہ ان کے شوق کی چیز ہو سکتی ہے. کبھی 19 کا عدد، کبھی 9 کا عدد، اچھی بات ہے، وہ اپنا شوق پورا کر لیں. میری اس میں بالکل کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. جو آپ نے بات کی ہے اس میں قرآن مجید میں لفظ خاتم النبین نہیں ہے، خاتم النبین ہے. اور اس کے معنی خاتم کے نہیں ہیں، اس کے معنی ہیں مہر کے. اس لیے جو آپ نے مثالیں دی ہیں اس کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. در حقیقت آخری شاعر یا خاتم یا اس طرح کے الفاظ وہ مبالغے میں استعمال ہو جاتے ہیں. قرآن نے خاتم النبین کہہ کے اس کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، تو اس لیے وہاں کوئی اس کا امکان ہی نہیں ہے صرف. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. معاذ عرفان امجد ایک دفعہ پھر آپ کے پاس آتے ہیں. اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غم صاحب، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بالکل پریسائز الفاظ استعمال کیے ہیں، مطلب جو ورڈ جس جگہ پہ آنا چاہیے تھا ایگزیکٹلی اس جگہ پر استعمال کیا گیا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنات اگر اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پہ شہاب ثاقب کی بارش ہوتی ہے، اور غالباً اسی کو آپ نے بنیاد بنا کے سورہ نجم میں ستارے کے گرنے کو اسی شہاب ثاقب سے لنک کیا ہے.
لیکن اگر غور کریں تو قرآن نے جب کیٹیگوریکلی سنگ باری کا ذکر کیا تو شہاب ثاقب کا کہا ہے، اور سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ شہاب ثاقب میٹیورائٹس ہوتے ہیں، اور نجم یعنی سٹار جو ہے وہ اس سے بالکل ایک مختلف اینٹیٹی ہے. تو کیا یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. یہ شہاب ثاقب کس چیز سے ٹوٹتے ہیں؟ کبھی زبان میں ماخذ کا حوالہ دے دیا جاتا ہے، کبھی اس چیز کا جو اس سے صادر ہوتی ہے. یہ زبان کے اسالیب ہیں. کبھی ہم ظرف بول کے مظروف مراد لیتے ہیں، کبھی کل بول کے جز مراد لیتے ہیں، کبھی جز بول کے کل مراد لیتے ہیں. تو اس کو زبان کے اصولوں پر سمجھنا چاہیے. سائنس کا کام زبان کے استعمالات کو دیکھنا نہیں ہوتا، وہ تو حقائق اشیاء کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہے مادی سطح پر. اس کی جتنی تحقیقات ہیں اسی طرح ان کو لینا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ کانسیپٹ کہ قرآن میں پریسیشن کے ساتھ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یہ میرے خیال سے تھوڑی زیادتی ہے، کیونکہ وہ تو وہ عام طور پر ہمارے ہاں اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ غالباً کوئی سائنسی انداز ہے. قرآن ادب کی زبان ہے. جی ادب کی زبان میں جو بات کرنے کے طریقے ہیں، محاورے ہیں، جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں ویسے ہی استعمال کیا جاتا ہے. بہت شکریہ سر. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں عاطف شیخ کا. عاطف صاحب اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم غامدی صاحب. جی السلام. میرا سوال ہے تھوڑی کلیئرفیکیشن. جو زکوٰۃ کے بارے میں آپ کے کچھ لیکچر سنے تھے، اور کانٹیکس یہ ہے کہ ان لوگوں پہ جو ملازمت پیشہ ہوتے ہیں اور جن کی زکوٰۃ ایٹ سورس کٹتی ہے 15 20 30 زیادہ %، اور خاص طور پہ جو لوگ ویسٹ میں رہ رہے ہیں جہاں کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کا جو استعمال ہے وہ لوگوں کی فلاح کے لیے ہی ہوتا ہے. تو اس بارے میں میرا کانسیپٹ جو سن کے آپ کا بنا تھا وہی تھا کہ فردر زکوٰۃ ان پہ فرض نہیں ہے جبکہ ان کا ٹیکس کٹ چکا ہے. اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں یا کوئی ڈائریکشن دے دیں جہاں کہ میں پڑھ لوں یا سن لوں، کلیئر ہو جائے یہ بات. شکریہ. بہت شکریہ. جی زکوٰۃ حکومت کا حق ہے. یہ اصل میں ہماری طرف سے بالکل وہی خدمت ہے جو ٹیکس دینے والے انجام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکومتوں کو ٹیکس لگانے کا اختیار تو دیا ہے، لیکن اس کی شرح خود طے کر دی ہے، اسی کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اس کی مختلف صورتیں میں نے بیان کر دی ہیں. چنانچہ جس حکومت میں بھی آپ رہ رہے ہیں وہ اگر جبری طور پر آپ سے ٹیکس لیتی ہے، اور اب تو مسلمان حکومتیں بھی یہی کرتی ہیں، غیر مسلم حکومتیں بھی یہی کرتی ہیں، اس نے لے لیا ہے، تو اب آپ دیکھ لیں کہ جو سوسائٹی کا حق اللہ نے آپ پر عائد کیا تھا کیا وہ ادا ہو گیا ہے. اگر وہ اسی تعداد، اسی مقدار میں، اسی رقم میں ادا ہو گیا ہے تو ادا ہو گیا، اور اگر اس سے کم ہے تو جو کچھ ہے وہ اللہ کا حق ہے، اسے آپ ادا کر دیجئے. اس کے لیے کچھ پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سادہ عقلی بات ہے. چنانچہ اس کو عقلی بنیادوں پر ہی سمجھ لیجئے. جس طرح ہے آپ کا اطمینان نہیں ہوتا اس لیے کہ عقلی معاملات میں آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اختلاف کریں، تو اچھی بات ہے، آپ ٹیکس بھی دیا کریں اور زکوٰۃ بھی دیا کریں. بہت شکریہ. آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں. یاور جاوید اب اپنا سوال پوچھ لیجیے. یاور جاوید اپنا سوال پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے، ہم آگے جاتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں عبد الرحمن ظفر سے. عبد الرحمن ظفر آپ کا نام یہاں پہ درست نہیں آ رہا. عمر اکرم سے لیتے ہیں اگلا سوال. عمر آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. عمر جی اکرم. سر، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 سر، میں غامدی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ فرق کیا ہے حرام کمائی میں؟ مطلب میں اگر کسی کا دھوکے سے مال ہتھیا لیتا ہوں اور اس کے بعد کوئی بزنس سٹارٹ کر لیتا ہوں، میرا ہتھیانا ایک عمل حرام ہے یا اس کے بعد میری ساری کمائی بھی حرام ہی گنی جائے گی؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. آپ نے بیج ہی حرام ڈال دیا تو اب درخت جو بھی اگے گا اس میں حرام کے اثرات تو موجود ہی ہوں گے. اس وجہ سے اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، توبہ بھی کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں تو جو کچھ آپ نے کسی کا حق مارا ہے بس وہ ادا کر دیجیے، اس کے بعد آپ کا مال پاک ہے. توبہ کر لی جائے اس کے بعد. واپس کر دیا، توبہ تو ہو گئی نا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اسی کے ساتھ آج کی آز کام دی لائف کی اس نشست کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس ایونٹ کے لیے رجسٹر کیا، آج شرکت بھی کی مگر ان کی باری نہیں آ پائی،
انہیں ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ پرائرٹی رجسٹریشن کا موقع دیں گے. اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. غامدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فیصل ہارون کو اجازت دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.